علیکم، میں امداد سمرو۔ آج سے بڑی لڑائی یا آخری مورچہ جس کو کہیں وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تختہ الیکشن یا مارشل لا صورتحال کچھ اس طرف جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی آج ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا تو عمران خان صاحب کو ریلی نکالنے نہیں دی گئی تھی 8 مارچ کو، بلکہ اچھا خاصا دھینگا مشتی ہوئی تھی۔ اب پھر عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ آج ریلی نکالیں گے۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب نے ریلی نکالنی ہے کہ نہیں نکالنی۔ رات بھر تو خیر عمران خان صاحب نے جاگ کر گزاری، پریشانی کے عالم میں پولیس کا ہوٹر بجاتی گاڑیاں پھرتی رہیں اور عمران خان صاحب ڈرتے رہے۔ اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ آج سے انتخابات کا باضابطہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تاریخ، شیڈیول سارا کچھ آ چکا تھا، تو انتخابی عمل جو ہے وہ آج سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ انتخابی عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کاغذات نامزدگی سے، اور پھر پولنگ اور اس کے بعد رزلٹ آنے اور حلف لینے تک، یعنی رزلٹ آ گیا اور ارکان حلف لیں گے، تو پراپر الیکشن کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ انتخابات ہونے پنجاب کے، ابھی تک خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے تو پرسوں 14 تاریخ کو گورنر صاحب جو ہیں وہ مشاورت کریں گے، الیکشن کمیشن نے ان کو طلب کیا ہوا ہے۔ لیکن پنجاب کے انتخابات کے لیے بظاہر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن رکاوٹ آ سکتی ہے، کیونکہ بہت سے نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں۔ وفاقی حکومت نہیں چاہتی، بہت سے ادارے نہیں چاہتے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے علاوہ جو آئین کا تقاضا ہے اس کے مطابق پابند انتخابات کروانے کے، لیکن ماحول انتخابات کا نہیں ہے۔ لڑائی تیز ہو گئی ہے، بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ اب تو عمران خان صاحب نے جو کل خطاب کیا تھا، اس خطاب میں انہوں نے ضلع شاہ کے قتل کا الزام ڈھکے چھپے الفاظ میں، کیونکہ عمران خان صاحب اتنے دلیر تو ہیں نہیں کہ نام لیں، خود ہی کہتے ہیں کہ جی میں قمر جاوید باجوہ صاحب میرے خلاف سازشیں اس وقت ہی کر رہے تھے جب وہ آرمی چیف تھے اور میں وزیر اعظم تھا، تو مجھے تو اس وقت بھی پتہ چل گیا تھا کہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مگر میں ان کا نام اس لیے نہیں لیتا تھا کیونکہ وہ آرمی چیف تھے اور میرے اوپر جو ہے آرٹیکل 6 لگ سکتا تھا، خوف سے میں نام نہیں لیتا تھا۔ اس سے تو نواز شریف صاحب بہتر، جنہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کا اس وقت نام لیا جب وہ آرمی چیف تھے، جنہوں نے DGI اپنا فیض حمید صاحب کے اوپر اس وقت الزامات لگائے، اس وقت ان کو سازشی قرار دیا جس وقت وہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پاکستان کے بادشاہ تھے، یعنی وہ کیا ہوتا ہے مدر پدر آزاد۔ آرمی چیف بھی ان سے ڈر ڈر کر چل رہے ہوتے تھے، اتنے بڑی وہ بلا تھے، توپ تھے فیض حمید صاحب۔ وہ عمران خان صاحب وہ جو سوچتے تھے پھر اس کے اوپر آرمی چیف سے عمل درآمد کرواتے تھے۔ وہ ابھی چیزیں بہت سامنے آنی ہیں، ابھی آئیں گی۔ تو عمران خان صاحب نے کل قوم سے خطاب جو کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی آج وہ ریلی نکالیں گے 2 بجے، اپنا ریلی ظاہر ہے مال روڈ پر نکالیں گے، پرانا روٹ، اور آج لاہور میں PSL کا انتہائی کروشل میچ ہے، وہ ہے لاہور قلندر اور کراچی کنگز کا۔ تو جب بھی بڑے میچ ہوں اور جو ریلی جس روٹ سے عمران خان صاحب نے نکالنی ہے، اور جو عمران خان صاحب کی ٹائمنگ ہے، یہ ٹائمنگ ٹیموں کے ہوٹلوں سے نکلنے کی ہے، اور ہوٹل جو ہے وہ جو بڑا ہوٹل ہے جہاں ٹیمیں ٹھہری ہوئی ہیں وہ تو مال روڈ پر ہے PC، اور وہاں پر پہلے ہی پولیس نے انتظام کیا ہوتا ہے۔ رینجرز کا جو ہے وہ لاہور میں تعیناتی ہو چکی ہوئی ہے، رینجرز لاہور میں گشت بھی کر رہی ہے، پکٹس بھی لگا دیے ہوئے رینجرز نے۔ اب یہ ریلی جو ہے عمران خان صاحب کی، رات بھر تو ذرا معاملہ تذبذب میں رہا، پریشانی رہی۔ اب دیکھتے ہیں دن چڑھے گا تو جب یہ آپ کے پاس ولاگ ہوگا تو بہت کچھ تبدیلی جو ہے وہ آ چکی ہوگی، تو دن چڑھنے کے بعد بہت چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں۔ قوی امکان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلی نکالنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن روٹ شوٹ پر کوئی کمپرومائز کر کے، یا کچھ خیال یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن بہرحال پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر میں۔ آج یہ ولاگ میں اس لیے ذرا پہلے بھی کر رہا ہوں تاکہ صورتحال ڈیولپ ہونے سے پہلے ابھی تک جو صورتحال ہے وہ آپ تک پہنچے۔ اس کو بعد میں دیکھ لیں گے جب دن چڑھے گا، لیکن اب جو صورتحال جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ بڑی لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے، اب یہ بڑی لڑائی جو ہے یہ اداروں کے درمیان، سیاسی قوتوں کے درمیان، اور جس کو ایک پورا کہہ دیں کہ ملک ایک انتہائی بڑی افراتفری کے ماحول میں جانے لگا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو سیاسی اقدامات کیے، یا نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے کی طرز پر عمران خان صاحب نے جو سیاست کی ہے، وہ پاکستان کو اس نے ایسا جکڑ دیا ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے بھی افراتفری سے گزر کر جانا پڑے گا، اس میں رہتے ہوئے
حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی افراتفری کی طرف جانا پڑے گا۔ دونوں صورتوں میں پاکستان کو انتہائی خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ اسلام آباد کل ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، بہت اچھے دوست ہیں، سیاستدان ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں سفارتی حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں، مقتدرہ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے سارے ہر جگہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں یار دوست سیاستدانوں کی جس طرح ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب اسلام آباد میں ہلکی ایک آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر ان سے نہیں سنبھالا جاتا، سیاستدان ایک جگہ پر نہیں بیٹھتے تو مارشل لا لگا دیں، ان سب کو گھر بھیج دیں، جیلوں میں بھیج دیں اور فوج آ کر معاملات سنبھالے۔ جو حالات آج پاکستان کے ہیں اس سے کہیں کم حالات میں اس ملک میں مارشل لا لگتے رہے ہیں، بہت کم حالات میں۔ یعنی اس طرح کبھی پاکستان پھنسا ہوا نہیں تھا، ایسا کبھی پھنسا ہوا نہیں تھا۔ مشرف کے مارشل لا جب مشرف نے لگایا تھا، جو ہمارے ظاہر ہے ہماری تو آنکھوں کے سامنے، ہم تو اس وقت مطلب میں تو پروفیشنل جرنلسٹ تھا، لیکن کچھ نوجوان جو اس وقت سے گزرے ہیں وہ ایک ہی مارشل لا جو ہماری نئی نسل کو یاد ہوگا یا اس میں وہ بڑے ہو رہے ہوں گے، تو اس مارشل لا کے لیے کوئی بالکل زیرو جواز تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور پرویز مشرف صاحب کے درمیان کرگل کے ایشو پر اختلافات ہوئے تھے۔ مشرف صاحب وزیر اعظم صاحب کو بائی پاس کرتے تھے، مشرف صاحب بہت زیادہ ایمبیشیس تھے، اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب ان کو جو ہے وہ برداشت کر رہے تھے، لیکن جب انٹیلیجنس رپورٹس ملی تھی کہ جو 4-5 جرنیلز تھے انہوں نے مارشل لا لگانے کا فیصلہ کیا تھا، تو وزیر اعظم صاحب نے جب وہ ملک سے باہر گئے تھے تو انہوں نے آرمی چیف کو ہٹا دیا تھا، پرویز مشرف کو، اور ادھر پیچھے سے ٹیک اوور ہو گیا تھا۔ صرف یہ بات تھی، اختلاف تھا آرمی چیف کا وزیر اعظم کے ساتھ، وزیر اعظم کی اتھارٹی نہیں مان رہے تھے، وزیر اعظم نے ان کو ہٹا دیا اور انہوں نے مارشل لا لگا دیا۔ اس سے زیادہ تحریک چل رہی تھی، محترمہ بینظیر بھٹو، نواب نصر اللہ خان صاحب یہ تحریک میں تھے، محترمہ صاحبہ جو ہے وہ ملک سے باہر تھی، لیکن مطلب اس وقت بنی ہوئی تھی، پہلے پائی بنی تھی، پھر جی ڈی اے، اور اس میں بچوں کو یاد دلاتے چلتے ہیں جی، عمران خان صاحب اس میں اتحادی تھے۔ پھر عمران خان صاحب جب مشرف کا حکومت میں آئے، مشرف نے جب مارشل لا لگایا تو پھر عمران خان صاحب جو نواز شریف کے خلاف تحریک میں کے لیے جو اتحاد بنایا گیا تھا اس سے الگ ہو کر مشرف کی گود میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ تو اس مارشل لا کا کوئی جواز نہیں تھا، ضیاء الحق کے مارشل لا کا کوئی جواز نہیں تھا، معاہدہ ہو گیا تھا سیاسی قوتوں کے درمیان، اور اس وقت تو سیاسی قوتیں باوجود اس کے کہ بھٹو شہید کی حکومت کے خلاف تحریک چل رہی تھی لیکن ساتھ ساتھ مذاکرات بھی چل رہے تھے۔ اس وقت تو عمران خان صاحب برملا کہتے ہیں میں نے کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، میں تو بیٹھوں گا ہی نہیں کسی کے ساتھ۔ تو اسلام آباد میں جو گپ شپ چل رہی ہے وہ یہ کہ یار آئیڈیل ماحول ہے، یہ مارشل لا لگ جائے، ان ساروں کے سے جان چھڑائی جائے، وہ شر پسند ہے، وہ چور ہیں، وہ جو ظاہر ہے مارشل لا کا مشورہ دینے والے کبھی سیاستدانوں کو اچھا نہیں سمجھتے، اور عمران خان صاحب ظاہر ہے سیاستدان کے طور پر بیہیو کر ہی نہیں رہے، تو حکومت ان کے ساتھ ظاہر انگیج نہیں کر رہی۔ اب دیکھیں وہ جو ضلع شاہ والا معاملہ ہے، اب اس میں انہوں نے جس طرح اب چیزیں سامنے آ گئی ہیں، بہت کچھ سامنے آ گیا، لیکن اس کے باوجود کل کے خطاب میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک سائیکوپیتھ، اب وہ ظاہر ہے وہ فیصل نصیر صاحب کو کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے ان کو ڈرٹی ہیری کہہ رہے تھے، تو اور پھر آصف زرداری سب سے زیادہ جو ہے وہ جو ذمہ دار حالات کا آصف زرداری ہے، جو کچھ کر رہا ہے میرے ساتھ وہ آصف زرداری کر رہا ہے۔ نواز شریف تو چور ہے، ڈاکو ہے، مریم نواز کہتی ہیں کہ جی وہ پاکستان نواز شریف کو آنے دیا جائے اور عمران خان کو جیل بھیجے، کس قانون کے تحت؟ نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر کس قانون کے تحت بھیجا تھا بھائی؟ سب سے پہلے سوال تو یہ ہے، نواز شریف کو نااہل کس قانون کے تحت کروایا تھا؟ کون سا قانون کہتا ہے کہ 2 جرنیل اور کچھ جج مل کر ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے ہیں؟ کون سا قانون کہتا ہے؟ تو عمران خان صاحب تو ظاہر ہے نہ سیاست کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں، تو جو گپ شپ چل رہی ہے، میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں، جو گپ شپ چل رہی ہے، جو ڈرائنگ روموں کے اندر جو مشورے دیے جا رہے ہیں اٹھ کے، ابھی آپ دیکھیں کامران خان صاحب کا پچھلے دنوں ایک ٹویٹ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ تو آپس میں بیٹھ نہیں رہے، تو آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ آپ اور عدلیہ مل کر ان کو گھر بھیج دیں اور ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنا دیں آرمی چیف کی سربراہی میں۔ کہ مارشل لا لگانے کی ہے نا، مطلب آئین توڑیں گے تو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا۔ تو یہ باتیں چل رہی ہیں، اب یہ باتیں مزید جو ہے وہ زیادہ پہلے چند لوگوں کے درمیان تھی، اب زیادہ لوگوں کے درمیان ہو گئی ہیں۔ تو اس کے پیچھے ملک کے یہ حالات ہیں جو عمران خان صاحب نے پاکستان کو دیے ہیں، کیا کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دیں، اور اس خیال سے توڑیں
کہ جی میں 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دوں گا تو پھر وفاقی حکومت مجبور ہو جائے گی قومی اسمبلی توڑ کر، اور باقی 2 صوبائی حکومتیں مجبور ہو جائیں گی اسمبلیاں توڑ کر، اور عام انتخابات کی طرف ملک چل پڑے گا۔ حکومت نے کام نہیں کریں گے ایسا بھئی، یہ تو کہاں لکھا ہے کہ سارے انتخابات ایک وقت پر ہوں گے؟ انہوں نے کہا اگر انتخابات ہمیں گلے پڑی گئے تو ہم پہلے کروا لیں گے، اور قومی اسمبلی اور باقی صوبائی اسمبلی کے اکتوبر میں کروا لیں گے۔ لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اب انتخابات قانون اور آئین کے مطابق تو انتخابات 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے سیاسی نتائج جو برآمد ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہوں گے۔ وہ یہ ہوں گے کہ آج اگر انتخابات 30 اپریل کو ہوتے ہیں، یعنی آج سے کاغذات نامزدگی جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، آج کل اور پرسوں 14 تاریخ تک کا ہے، 14 تاریخ کو آخری دن ہے کاغذات نامزدگی کا۔ اوپر سے الیکشن کمیشن کو لاہور ہائی کورٹ نے آروز دینے سے انکار کر دیا، جوڈیشل افسران انہوں نے نہیں دیے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بیوروکریسی کو، سرکاری افسروں کو لگا دیا ڈی آروز کے طور پر۔ عمران خان صاحب اس پر چیخیں گے چلائیں گے، اس معاملے کو ممکن ہے کہ عدالتوں میں چیلنج کریں جہاں سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ لیکن جس عدالت نے، یعنی جس لاہور ہائی کورٹ نے خود اپنا الیکشن کمیشن کو آروز نہیں دیے، ڈی آروز نہیں دیے، جوڈیشل افسران نہیں دیے، تو اس عدالت میں جا کر کیا کریں گے عمران خان صاحب؟ لیکن معاملہ متنازع ابھی سے ہو چکا ہوا ہے، ابھی سے انہوں نے کہہ دیا پی ٹی آئی والوں نے کہ جی یہ انتخابات میں دھاندلی کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ تو آج سے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گی اگلے 2 دنوں کے اندر اندر، اور اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف معاملہ جائے گا۔ مسلم لیگ نون الگ اپنے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، تحریک انصاف کے اندر الگ سے ایک نئی ریزنمنٹ آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ جی جو پرانے لوگ تھے ان کو ٹکٹیں نہیں دی جائیں گی، جو پچھلی حکومت میں رہے، جن کے اوپر الزامات ہیں، جن کے اوپر نیب کے مقدمات ہیں، یا جن کے اوپر انکوائریز ہیں، ان کو ٹکٹ نہیں دیے جائے گے، ٹکٹ دیے جائے گے نوجوانوں کو۔ یہ خبریں ایک طرف خبریں سے آئیں، ظاہر ہے کچھ لابی ہے جو اندر خبر یہ باہر نکال رہی ہے، دوسری طرف شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں جن کے اوپر جعلی ڈگری کا الزام تھا، ان کو مسلم لیگ نون میں رہے کافی عرصہ، پہلے مسلم لیگ قائد اعظم میں تھے، ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد ان کی تصویر جاری ہو گئی کہ انہوں نے پی ٹی ایم میں شمولیت کر لی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر کئی معاملات چل رہے ہیں، بڑے معاملات چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اپنے معاملات، آج ریلی کریں گے، قیادت کریں گے، ریلی ان کو کرنے دی جائے گی، ریلی کی قیادت کریں گے۔ کل پھر کس منہ سے توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم عائد کروانے کے لیے اسلام آباد کے ایڈیشنل کورٹ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اب عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابند بنایا ہے کہ جی آپ نے 13 تاریخ کو پیش ہونا ہے۔ آج وہ ریلی کریں گے، ریلی کی قیادت کریں گے، ریلی کی قیادت کر کے خطاب کریں گے، یا پھر اندر سے بیٹھ کر گھر سے بیٹھ کر خطاب کریں گے، تو ریلی کی قیادت نہیں کریں گے۔ ریلی کی قیادت کرتے ہیں تو پھنستے ہیں، نہیں کرتے تو پھنستے ہیں۔ کدھر جائیں گے عمران خان صاحب؟ سیاسی حالات، توشہ خانہ کا مقدمہ، قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مقدمہ عمران خان صاحب کے لیے نااہلی کا بہت چند سماعت پیشیوں کے بعد، اسی وجہ سے نہیں جا رہے۔ 2-4 ہفتے لگیں گے، 2-3 ہفتے لگیں گے، عمران خان صاحب اس میں نااہل ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب نے سینہ تان کر کہہ دیا کہ جی میں شاہ محمود قریشی ملتانی پیر، میں پی ٹی آئی کی قیادت کروں گا۔ انہوں نے کہہ دیا کیونکہ عمران خان صاحب کی نااہلی کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب اگر ریلی کی قیادت کرتے ہیں تو توشہ خانہ کے لیے فرد جرم عائد کروانے کے لیے عدالت جانا پڑے گا، نہیں جائیں گے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ریلیف جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ پھر دوبارہ توشہ خانہ کی سماعت کرنے والے جج صاحب جو ہیں وہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے۔ پھر اس بار جب وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے تو پھر 2-3 لوگ پولیس والے آ کر وارنٹ جو ہے وہ اس کی تعمیل نہیں کروائیں گے، وہ پھر پراپر بندوبست کے ساتھ آئیں گے۔ پھر اس میں ممکن ہے کہ رینجرز بھی ہو، اس میں ممکن ہے کہ دوسرے جو ہے وہ گرفتاری پر تعمیل کروانے کے لیے سویلین حکومت جو ہے یا عدالت کے آرڈرز پر کسی اور سے بھی جو ہے وہ مدد لی جائے۔ تو عمران خان، اچھا ٹیریان کا معاملہ وہ الگ سے عمران خان صاحب کے لیے ٹینشن کا باعث بنا ہوا ہے، اور کئی مسائل ہیں۔ مسلم لیگ نون اسی طرح اپنے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں، لیکن نواز شریف نے کہہ دیا کہ جی انتخابات تو ہر صورت ہونے، تو لہٰذا تیاری کر لیں بھائی۔ لیکن جو الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا چند روز پہلے، اس میں حکومت نے نہیں، انٹیلیجنس اداروں نے، خفیہ اداروں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں، انتخابات نہ کروائیں۔ مگر الیکشن کمیشن ظاہر ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، آئین ہے، قانون ہے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن عمل کر رہا ہے، اس لیے آج کل اچھا بھی لگ رہا ہے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو، سوائے یہ جو اپنا تعیناتی ہے ان کی
اپنا ڈی آر اوز کی اس کے. اب یہ معاملہ جو ہے میں زیادہ اس کو ابھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا، گڑبڑ بہت اندر بہت زیادہ چل رہی ہے. تو اگر یہ معاملہ الیکشن کی طرف جائے گا تو بھی گڑبڑ ہے، اگر الیکشن کمیشن کی الیکشن کی طرف نہیں جائے گا اور کوئی الیکشن رکوا دے گا تو بھی بڑی گڑبڑ ہے. تو دونوں صورتوں میں پاکستان کے لیے جو مہینہ ہے نا مارچ اور اپریل، یہ بڑے سنگین ہیں، اور پاکستان سے زیادہ عمران خان صاحب کے لیے. باقی پولیٹیکل قوتیں کیا کر لیں گی؟ نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں، پاکستان نہیں آئیں گے، باہر بیٹھے رہیں گے. عمران خان صاحب انتخابات جیت کر حکومت بنا لیں گے، پہلے بھی ان کی حکومت تھی. لیکن جو انتخابات ہوں گے ان کے نتیجے میں ہونے والا انتشار جو ہے، وہ انتشار اور پھر اس انتشار کے نتیجے میں فوج کو جو دعوت دی جا رہی ہے، حالانکہ عاصم منیر صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور ان کی شہرت بھی یہی ہے کہ وہ کسی صورت سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور آئین کی کسی صورت خلاف ورزی نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آئین کے اوپر یا آئین پر یقین رکھنے والے اور آئین پر عمل کرنے والے اگر کوئی بہت پاکستان میں کوئی چند بڑے اس عہدے پر بیٹھے لوگ ہوں گے تو ان میں سے ایک وہ بھی ہیں. تو وہ تو نہیں چاہیں گے، مگر ماحول اس طرح کا بنے گا. سیاستدان یا جو سیاسی جو حالات ہیں وہ کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے، معاشی حالات کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے، تو جائیں گے کدھر؟ اور یہ جو الیکشن جو ہونے جا رہا ہے یہ بحران کو مزید سنگین کرے گا، کیونکہ یہ الیکشن جو ہے، یہ الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے نتیجے میں ہونے جا رہا ہے جو فیصلہ انہوں نے حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا کر پرویز الہی صاحب کو بٹھا کر دیا تھا. اس فیصلے کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کے ذریعے پنجاب اسمبلی توڑوائی تھی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑوائی تھی، اور پھر سپریم کورٹ نے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا آرڈر دیا. تو جس دن آرڈر دیا تھا اسی دن میں نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ، یا جس دن خود نوٹس لیا تھا سپریم کورٹ نے، اس دن میں نے گزارش کی تھی کہ جنہوں نے بحران پیدا کیا وہ بحران حل نہیں کر سکتے، وہ بحران کو مزید سنگین کریں گے. تو معاملہ آگے بڑھ کر سیاسی قوتوں سے آگے بڑھ کر اداروں کی لڑائی کے اندر بدل سکتا ہے. تو جب ادارے آپس میں اس طرح لڑ بھڑ جائیں تو پھر حالات کدھر جائیں گے، یہ سوچ کر بندہ کمب جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.